بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ مت پکارو، کسی اور کا نام الہ مت رکھو، مت کچھ مانگو، وہ الہ نہیں ہے۔ الہ کون ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس وہ ایک ہی الہ اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تو تاکید کے لیے کہا ہے الہ ایک ہے، پھر کہا اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ کون ہے جو رحمان اور رحیم؟ دراصل الہ اور رحمان الرحیم کی وضاحت سورۃ فاتحہ میں ہو چکی ہے۔ تو پھر جو بہت ہی مہربان، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اور مسلسل بار بار رحم کرنے والا ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا الہ بہت مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ بچوں کو بھی اللہ کے بارے میں بتائیں تو اللہ کی صفت اور رحمت جو ہے اس سے پہچان کروائیں۔ اور کیسے بتائیں کہ اللہ مہربان ہے؟ دیکھیں، یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اس کی رحمت ہی تو ہے، اس کی رحمت اور مہربانی کا نتیجہ ہی تو ہے۔ ہم نے کیا دیا تھا اپنے ہاتھ لینے کے لیے؟ ہم نے کیا دیا تھا اپنے چہرے، اپنی شکل کے لیے؟ اگر آپ کسی سرجن سے خدا نخواستہ کسی حادثے کے بعد کوئی کس چیز کا علاج کرواتے ہیں تو وہ کتنا کاسٹلی لیتے ہیں، جبکہ وہی جوڑ توڑ کی صحیح ہی کر سکتے ہیں، پیچنگ ویچنگ، پلاسٹک سرجری۔ لیکن اللہ جس نے اوریجنلی آپ کو جسم دیا تھا اور یہ سب کچھ دیا تھا، کہ اس کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے کچھ دیا تھا اللہ کو کہ اللہ مجھے 2 آنکھیں دینا، بعد میں کچھ پے کیا اس کو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ روز جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رات کو ہمیں نیند آ جاتی ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہی تو ہیں۔ ہمارے ہاتھ کام کرتے ہیں، ہمارے پاؤں کام کرتے ہیں، یہ مہربانیاں ہی تو ہیں اللہ کی۔ جگہ جگہ پر اس کی مہربانیاں اہم ہیں۔ یہ کون ہے رحمان رحیم، یہ بارش برسانے والا؟ اگر یہ بارش نہ برسے تو ہم کہاں سے کھائیں؟ زمین نہ اگائے کچھ تو کہاں سے کھائیں؟ تو ایک ایک چیز، ایک ایک، حتیٰ کہ جو آنکھ کا جھپکنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر ہم آنکھ نہ جھپک سکیں، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے تو کیا حال ہو ہمارا؟ چھوٹی سی نعمت سے بھی ہم محروم ہو جائیں تو ہم بیکار ہو کر رہ جائیں۔ زبان ہلنے سے انکار کر دے، بول نہ سکیں تو کیا ہو پھر؟ یہ سب اس کی مہربانیاں ہیں نا، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا اور مسلسل دے رہا ہے، جو مالک ہے، ہماری ہر ضروریات پوری کرنے کا، ہماری ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا رکھی ہوئی ہے، عقل بھی دی ہے۔ تو اس نے تو سب کچھ جس نے دیا ہمیں، پھر اس کے لیے ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا، ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنا سب کچھ اس کے لیے وقف کریں۔ ہمیں بھی اس کا حق جاننا چاہیے جس نے ہمیں سب کچھ دیا۔ تو یہ سوال تھا نا کہ کیوں اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں؟ تو جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اس کے نام پر وقف کریں۔ کیسے؟ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، میرا سب کچھ، میرا صدقہ، ہر چیز اس کی خاطر ہو۔ اس کی خاطر یہی عبادت ہے کہ ہمارا سب کچھ اس کے نام ہو، اس کی خاطر ہو۔ ہماری ساری امیدوں کا مرکز، محبتوں کا مرکز وہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہماری جو عبادات ہیں، جو حتیٰ کہ احکامات اس نے ہمیں دیے، اس میں بھی رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ دین آسانی پر مبنی ہے۔ کیسے؟ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو۔ وہ فرماتا ہے
شکر کرو ہر حاصل اور نہ حاصل پر۔ میں شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے سکون بھی میرے اختیار میں ہے اور بے سکونی بھی۔ جو مجھے راضی کر لیتا ہے میں بھی اسے مطمئن کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم ایک چیز کے گم جانے پر اتنا تڑپتی ہو، میں قادر ہوں ہر شے پر، میں تو سب کچھ واپس لا سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جب ایمان والے مجھے شدت سے پکارتے ہیں تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہوں اور ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتر سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں انہیں آزماتا ہوں میں جنہیں پسند کر لیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے تو وہ میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں کافی میں تنہا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوں۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے بے بسی ہے میرے لیے نہیں، میں تو سب کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصوں کو ممکن کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید اور رسالت کی گواہی دینے والی زبان عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زبان پر حق کو جاری کرے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے نیکی کرنا آسان کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ اللہ ہمیں خیر کی موت عطا کرے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔